حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکورہ ذکر ہے۔ توریت کی روح سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل از مسیح میں عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا، پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور پرندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھینکوا دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا، جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوشت تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلے کی دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ آپ علیہ السلام کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا
تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی۔ آج کرۂ ارض پر حجاز کی سرزمین کو تقدس حاصل ہے اور اس کے حسین و جمیل اور عظیم الشان شہر کو مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کسی وقت وہاں سنگلاخ اور وحشت ناک بیابان تھے، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دم قدم سے اسے ایسا عظیم الشان رتبہ حاصل ہوا جس پر ہفت افلاک بھی رشک کرتے ہیں۔ آج سے 4000 سال قبل یہ زمین کئی خاردار درختوں سے اٹی پڑی تھی۔ یہاں نہ پانی تھا اور نہ سبزہ اور نہ گھاس پھوس، نہ جانور، نہ تو انسانوں کے قدم اس زمین پر آشنا تھے اور نہ جن یہاں آباد تھے، اور بلند و بالا پہاڑ ہر جگہ دکھائی دیتے تھے۔ آج کے دور کے برعکس مکہ مکرمہ کی سرزمین بہت بلند تھی، کیونکہ بارش کے سیلاب پہاڑوں سے ریت پتھر بہا کر لاتے اور اس نشیبی سرزمین اور پہاڑوں کی گھاٹیوں پر مسلسل جمع کرتے رہے۔ علاوہ ازیں جب شہر آباد ہو گیا تو لوگوں نے بھی عمل جاری رکھا، پہاڑوں سے پتھر اور مٹی لا کر گڑھے اور نشیبی جگہ کو پر کرتے رہے، جس کے باعث بتدریج پہاڑوں کی بلندی کم ہوتی گئی، چنانچہ جو پست جگہ تھی وہ بلند ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ اس سرزمین کی عظمت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے محترم اور بزرگ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے گرد و پیش ہر طرف چاند، سورج اور ستاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جستجو حقیقت کا آغاز اس سوال سے ہونا چاہیے تھا کہ کیا کیانی واقعہ ان میں سے کوئی اب ہو سکتا ہے۔ اس مرکزی سوال پر انہوں نے غور و فکر کیا اور آخرکار اپنی قوم کے سارے خداؤں کو ایک اٹل قانون کے تحت غلاموں کی طرح گردش کرتے دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ جن کا یہ رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تو خود ان کے محتاج ہیں، تو یہ کیسے پرستش کے قابل ہو سکتے ہیں؟ اور رب تو صرف وہی ایک ہے کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور بندگی پر معمور کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ارشاد ہوا کہ جب رات طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، جب وہ ڈوب گیا کہ پھر چاند دیکھا، وہ ڈوب گیا، پھر سورج دیکھا، جب وہ بھی ڈوب گیا، یہ کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اس پر ایک ناظر کے ذہن میں فوراً یہ سوال کھٹکتا ہے کہ کیا بچپن سے آنکھ کھولتے ہی روزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات طاری نہ ہوتی رہی تھی، اور کیا وہ ہر روز چاند، تاروں اور سورج کو طلوع اور غروب ہوتے نہ دیکھتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ غور و فکر تو انہوں نے سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد ہی کیا ہوگا۔ پھر یہ قصہ یوں کیوں بیان کیا گیا ہے کہ جب رات ہوئی یہ دیکھا اور دن ہوا تو یہ دیکھا؟ گویا اس خاص واقعے سے پہلے انہیں یہ چیزیں دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا، حالانکہ ایسا ہونا صریحاً بیزار عقل ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدائے یکتا کی دعوت بعض لوگوں کے لیے اس قدر ناقابل حل بن گیا کہ آپ کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ آپ پر ظلم کرنے کے لیے آپ کو آگ میں پھینکوایا گیا، مگر اللہ کے حکم سے آپ محفوظ رہے، اور اس طرح آپ نے اپنی دعوت حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور اللہ نے نمرود اور اس کے حواریوں کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔